بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ انسان سے فرماتا ہے تو کرتا وہ ہے جو تو چاہتا ہے، پر ہوتا وہ ہے جو میں چاہتا ہوں۔ تو وہ کر جو میں چاہتا ہوں، پھر ہوگا وہ جو تو چاہتا ہے۔ روحیں اپنی جیسی روحوں کو ڈھونڈ لیتی ہیں، یہ طاقت انہیں ازل سے ودیعت کر دی گئی ہے۔ ہر روح اپنی اصل کی جانب کشش کرتی ہے، اسی کشش کا نام عشق ہے۔ اپنی اولاد کو اپنا دوست بنا کر اچھا انسان بنا دو، ورنہ برے لوگ انہیں اپنا دوست بنا کر برا انسان بنا دیں گے۔ بابا جی سے کسی نے پوچھا کھانے کا بہترین وقت کون سا ہے؟ بابا جی نے کچھ دیر سوچا اور پھر افسردہ ہو کر کہا، بیٹا، امیر کو جب بھوک لگے اور غریب کو جب مل جائے وہی کھانے کا وقت ہے۔ علم طے کرتا ہے کہ کیا کہنا ہے، مہارت طے کرتی ہے کیسے کہنا ہے، طرز عمل کہتا ہے کس قدر کہنا ہے، اور دانش مندی طے کرتی ہے کہ کہنا بھی ہے کہ نہیں کہنا ہے۔ مخلص شخص ہر بار خاموشی اختیار کر لیتا ہے، اس لیے نہیں کہ وہ بزدل ہوتا ہے، بلکہ اس لیے کہ اس کو اس کا ضمیر اجازت نہیں دیتا کہ وہ اپنوں کو انہی کے لہجوں میں جواب دے۔ اللہ کے ساتھ تعلق تو ایسا ہونا چاہیے کہ آدمی اپنے کمرے کے اندر پلنگ کے بازو پر بیٹھا ہو اور اللہ کے ساتھ باتیں کر رہا ہو اور اپنی مشکلات بیان کر رہا ہو۔ جب آئینہ قلب صاف ہو جائے تو چشمے قلب کو اللہ تعالیٰ کے صفاتی نور سے ایسی نظر حاصل ہو جاتی ہے کہ جس سے وہ آئینہ قلب میں جمال الہی کا نقش دیکھ لیتا ہے۔ اخلاص و محبت ہی اصل دولت ہے، بقیہ چیزوں کی کوئی قیمت نہیں۔ جس کے پاس یہ نہیں اس کے پاس کچھ نہیں، جس کے پاس یہ دولت ہے اس کے پاس سبھی کچھ ہے۔ تمہارے جسم ابھی ظاہری گناہوں سے پاک نہیں ہوئے اور تم اندرونی پاکیزگی کا دعویٰ کرتے ہو۔ تم مخلوق سے تو درست رویہ رکھتے نہیں اور خالق سے درست رویہ رکھنے کا دعویٰ کرتے ہو۔ میرے قلب و روح میں اس طرح اللہ کا نام جاری و ساری ہے کہ اس کے نام کے سوا مجھے کسی کا نام یاد نہیں رہتا۔ لوگوں کی باتیں پتھروں کی طرح ہوتی ہیں، ان کو پیٹھ پر لاد لو گے تو یہ پیٹھ ٹوٹ جائے گی۔ ان کو اپنے قدموں تلے ایک برج بنا لو تو ان پر چڑھ کر بلند ہوتے جاؤ۔ جو شخص صرف ظاہری چیزوں کو پسند کرتا ہے وہ حقیقت تک کبھی نہیں پہنچ سکتا۔ نفرت سے بڑا کوئی دشمن نہیں، محبت سے اچھا کوئی دوست نہیں، احترام سے اعلیٰ کوئی وصف نہیں، اخلاق سے بڑی کوئی طاقت نہیں۔ امام احمد بن حنبل بشر حافی کے پیچھے پیچھے دوڑتے تھے۔ کسی نے پوچھا، حضرت آپ اتنے بڑے عالم ہو کر ایک فقیر کے پیچھے پیچھے بھاگتے ہو، یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ امام احمد بن حنبل
رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا، احمد بن حنبل جس رب کو مانتا ہے، بشر حافی اس رب کو جانتا ہے۔ الوداع صرف ان کے لیے ہے جو آنکھوں سے پیار کرتے ہیں، جو دل و جان سے پیار کرتے ہیں ان کے لیے جدائی نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ ایک شخص نے مولا علی علیہ السلام سے کہا، یا علی، اللہ سے دعا کس طرح مانگنی چاہیے؟ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، اس چھوٹے بچے کی طرح جسے کچھ بھی چاہیے ہو وہ فقط روتا ہے، کچھ بولتا بھی نہیں، مگر اس کی ماں سمجھ جاتی ہے کہ بچے کو کیا چاہیے۔ اور اللہ تو اپنے بندوں سے ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے۔ بھیڑ بکریاں انسانوں سے زیادہ باخبر ہوتی ہیں، کیونکہ چرواہے کی ایک آواز پر چرنا چھوڑ دیتی ہیں، اور انسان اپنی خواہش کی خاطر احکام الہی کی پرواہ نہیں کرتا۔ اللہ کے راستے پر اگر چل پڑے ہو تو تیز بھاگو، تیز بھاگنا اگر مشکل ہے تو آہستہ بھاگ لو، تھک گئے ہو تو چل لو، یہ بھی نہیں کر سکتے تو گھسٹ لو، مگر واپسی کا کبھی نہ سوچنا۔ تیری داڑھی تیرے بعد پیدا ہوئی اور سفید ہو گئی، مگر تو ابھی تک کالے کا کالا ہی ہے۔ اگر بیکار پتھر ہے تو کسی صاحب علم کے پاس جا، تو گوہر بن جائے گا۔ موت کا ذائقہ سب نے چکھنا ہے، مگر زندگی کا ذائقہ کسی کسی کو نصیب ہوتا ہے۔ تمہاری اصل ہستی تمہاری سوچ ہے، باقی صرف ہڈیاں اور گوشت ہے۔ رومی اس وقت تک مولائے روم نہ بنا جب تک شمس تبریز کا وہ غلام نہ ہوا۔ تو بھی نیک صحبت کو لازمی پکڑ لے۔ سلطان محمود غزنوی نے اپنے غلام ایاز کو ایک انگوٹھی دی اور کہا، اس پر ایک ایسا جملہ لکھو کہ اگر میں خوشی میں دیکھوں تو غمگین ہو جاؤں، اور اگر غم میں دیکھوں تو خوش ہو جاؤں۔ غلام ایاز نے لکھا، یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ جو آدمی زیادہ ہنستا ہے اس کا رعب کم ہو جاتا ہے، جو مذاق زیادہ کرتا ہے لوگ اسے بے حیثیت سمجھتے ہیں، جو باتیں زیادہ کرتا ہے اس سے غلطیاں بھی زیادہ ہو جاتی ہیں، اور جس کی لغزشیں زیادہ ہو جاتی ہیں اس کی حیا کم ہو جاتی ہے، جس کی حیا کم ہو جاتی ہے اس کی پرہیزگاری کم ہو جاتی ہے، تو جس کی پرہیزگاری کم ہو جاتی ہے اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ ارسطو سے کسی نے کہا کہ میں نے ایک معتبر آدمی سے تمہارے بارے میں کچھ غلط باتیں سنی ہیں۔ ارسطو نے جواب دیا کہ غیبت کرنے والا معتبر کیسے ہو گیا؟ اپنی مصروفیت کا جائزہ لو، کیونکہ آپ کی مصروفیت گمراہی بھی ہو سکتی ہے، اور آپ کی مصروفیت عبادت بھی ہو سکتی ہے۔ جب مجھے عشق کی نماز اور فرض کی نماز میں فرق پتہ چلا تو میں نے 40 برس کی نماز قضا پائی۔ میں 40 سال تک اللہ کو تلاش کرتا رہا۔ میں نے جب اسے پا لیا تو معلوم ہوا کہ وہ مجھ سے پہلے میری تلاش میں تھا۔ زندگی میں جب انسان کو ہدایت مل جائے وہ یہ نہ دیکھے کہ کیا کر چکا ہے، بس فوراً ہی اپنا راستہ بدل لے۔ رابعہ بصری سے کسی نے پوچھا کہ کیا گناہگار کی توبہ قبول ہوتی ہے؟ تو فرمایا
کہ انسان اس وقت تک توبہ کر ہی نہیں سکتا جب تک اللہ توفیق نہ دے، تو جب توفیق مل جائے تو قبولیت میں کوئی شک نہیں رہتا۔ اگر تم خدا کو دیکھنا چاہتے ہو، اس کا ایک طریقہ ہے کہ تم اپنے دل میں جھانک کر دیکھو کہ تمہارا دل ایک آئینہ ہے۔ اگر یہ بدی سے پاک ہو تو اس میں خدا بھی نظر آ سکتا ہے۔ لوگوں کو راضی رکھنا ناممکن ہے، اور لوگوں کی زبانوں کو خاموش رکھنا اس سے بھی مشکل ہے۔ لوگوں کی زبانوں سے تو انبیاء بھی محفوظ نہ رہے۔ اپنے حصے کا کام کیے بغیر دعا پر بھروسہ رکھنا حماقت ہے، اور اپنی محنت پر بھروسہ کر کے دعا سے گریز کرنا تکبر ہے۔ صدقہ فقیر کے سامنے عاجزی اور ادب سے پیش کرو، کیونکہ خوش دلی سے صدقہ دینا ہی قبولیت کی نشانی ہے۔ جس عالم کو دیکھو کہ وہ دنیا سے محبت رکھتا ہے تو دین کے معاملے میں اس پر اعتبار نہ کرو۔ رزق سخاوت میں پوشیدہ ہے، لیکن لوگ اسے محنت میں تلاش کرتے ہیں۔ غم کو دور کرنے والی بہترین چیز تقدیر الہی پر بھروسہ کرنا ہے۔ زیادہ خوشحالی اور زیادہ بدحالی دونوں برائی کی طرف لے جاتی ہے۔ مبارک ہیں وہ لوگ کہ جن کے پاس نصیحت کے لیے الفاظ کے بجائے اعمال ہیں۔